بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نور الرضا کا اگلا سبق پڑھیں گے۔ وَيَنْدُبُ الْاغْتِسَالُ، اور غسل کرنا مستحب ہے۔ یندب مستحب ہے، غسل کرنا مستحب ہے۔ فی ستۃ عشرہ شیئن، 16 چیزوں کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ کتنی چیزوں کے لیے؟ 16۔ ستۃ عشرہ، 16 چیزوں کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ کب غسل کرنا سنت ہے، اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کب غسل کرنا فرض ہے۔ تو آج ہم یہ پڑھیں گے کہ کب غسل کرنا مستحب ہے۔ تو 16 کاموں کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ لمن اسلم طاہرا، جو اسلام لائے طاہرن، پاکی کی حالت میں، جو شخص پاکی کی حالت میں اسلام لائے اس کے لیے پھر اسلام لانے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ اگر تو ناپاکی کی حالت میں اسلام لائے تو پھر تو اس کے لیے غسل کرنا فرض ہے، لیکن اگر پاکی کی حالت میں کوئی شخص اسلام لایا ہے تو پھر اس کے لیے اسلام لانے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے۔ والمن بالغ، اور جو بالغ ہوا بالسنی، عمر کے اعتبار سے، جو شخص عمر کے اعتبار سے بالغ ہوا اس شخص کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو ہے نا کہ علامت بلوغت ظاہر ہو گئی تو اس سے بچہ بالغ ہوا تو اب تو غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، علامت بلوغت کے ظاہر ہونے کے ساتھ جو بچہ بالغ ہوتا ہے تو اس سے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، یعنی احتلام سے، یہ علامت بلوغت ہے نا، تو اس سے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن جو عمر کے اعتبار سے، اب لڑکے کے لیے 15 سال حد ہے، یعنی 15 سال سے پہلے علامت بلوغت ظاہر ہو جائے، بچہ بالغ ہو گیا، نہ بھی علامت ظاہر ہوئی تو جب 15 سال پورے ہو جائیں گے تو بچہ بالغ ہو جائے گا، اگرچہ آپ علامت بلوغت نہ بھی ظاہر ہوئی ہو، پھر بھی جو ہے وہ 15 سال جب پورے ہوں گے تو بچہ بالغ۔ اسی طرح بچی ہے تو وہ 13 سال کی عمر میں بالغ شمار کی جائے گی اگر اس سے پہلے علامت بلوغت ظاہر نہیں ہوئی۔ تو جو والمن بالغا، اور جو بالغ ہوا بالسنی، کس اعتبار سے؟ عمر کے اعتبار سے، تو اس کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ 15 سال کی عمر میں شریعت کا کام لاگو، اگر اس سے پہلے بالغ ہو گیا تو پہلے احکام لاگو ہو جائیں گے۔ بالغ ہونے کا اعتبار ہے، جیسے ہی بالغ ہوگا بچہ ہو یا بچی، اس پر شریعت کے تمام احکام لاگو ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، چاہے بچہ 12 سال کی عمر بالغ ہو جائے، کیونکہ بچہ جو ہے عموماً 12 سے 15 سال کے درمیان بالغ ہوتا ہے اور بچی 9 سے 13 سال کی عمر میں بالغ ہوتی ہے۔ تو اب بچی اگر 9 سال میں بالغ ہو گئی ہے تو اس پر شریعت کے تمام احکام لاگو ہو جائیں گے۔ بچہ اگر 12 سال کی عمر میں بالغ ہو گیا تو تمام احکام اس پہ لاگو ہو جائیں گے۔ تو اس شخص کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے جو عمر کے اعتبار سے بالغ ہوا، یعنی بالغ ہونے کے بعد غسل کرنا اس کے لیے مستحب ہے۔ والمن افاقہ، اور جس نے افاقہ پایا، من جنون، جنون سے، جس نے جنون سے افاقہ پایا، بے ہوشی، پاگل پن جو ہے اس سے اس نے افاقہ پایا، تو شکرانے کے طور پر جو ہے وہ اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ والمن افاقہ، اور جس نے افاقہ پایا، من جنون، جنون سے، اس کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ وعند حجامۃ، اور پچھنے لگوانے کے بعد بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ وغسل میت، اور میت کو غسل دینے کے بعد بھی غسل کرنا مستحب ہے۔
وفی لیلتی براعتین، شب برات میں غسل کرنا مستحب ہے. ولیلۃ القدر اذا رآہا، اور لیلۃ القدر میں بھی غسل کرنا مستحب ہے. اذا رآ، جب اس کو دیکھے، یعنی جب لیلۃ القدر کو پا لے، کیونکہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 5 راتوں میں ہوتی ہے. کبھی 21 کی رات ماہ رمضان کی، کبھی 27 کی، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں، کبھی 29ویں. تو ان 5 راتوں میں شب قدر ہوتی ہے. تو جس رات وہ شب قدر کو پا لے، یعنی وہ 21 کی رات جاگ رہا تھا، 23 کو بھی جاگا، 25 کو بھی جاگا، 27 کو بھی جاگا، تو جس رات شب قدر کو اس نے پایا، اس کو اس رات غسل کرنا مستحب ہے. ولیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کو غسل کرنا مستحب ہے. اذا رآ، جب اس کو دیکھے. ولدخول مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کے وقت غسل کرنا مستحب ہے. مدینہ الرسول میں، مدینہ النبی میں داخل ہونے کے وقت غسل کرنا مستحب ہے. ولوقوف مزدلفہ غداۃ یوم النحر، اور مزدلفہ میں ٹھہرنے کے وقت یوم نحر یعنی 10ویں ذی الحج کی صبح کے وقت غسل کرنا مستحب ہے. یعنی میدان مزدلفہ میں مغرب کے بعد وہاں پہنچنا ہوتا ہے، تو رات وہاں گزاری، رات گزارنے کے بعد صبح کے وقت غسل کرنا مستحب ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ حاجیوں کے لیے ہے، یا حاجی جو ہے وہ جاتے ہیں تو وہی اس میدان میں بھی جاتے ہیں مزدلفہ میں. ٹھیک ہے، تو مزدلفہ میں ٹھہرنے کے وقت یوم نحر کہتے ہیں 10ویں ذی الحج، 10ویں ذی الحج کی صبح کے وقت غسل کرنا مستحب ہے. وعند دخول مکہ، اور مکہ میں داخل ہونے کے وقت غسل کرنا مستحب ہے. ولطواف زیارتی، اور طواف زیارت کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. یہ حاجی جو آخر پہ حج جب مکمل کرتے ہیں تو آخر پہ جو ہے وہ طواف کرتے ہیں، جسے طواف زیارت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہی طواف زیارت، اور طواف زیارت کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے. ولی صلاۃ کسوف، اور صلاۃ کسوف کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے. سورج گرہن ہو جاتا ہے نا، چاند گرہن ہوتا ہے، تو اس کی ایک نماز ہوتی ہے سورج گرہن اور چاند گرہن کے لیے، تو اس کو صلاۃ کسوف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو صلاۃ کسوف پڑھنے کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے. و استسقاء، اور صلاۃ استسقاء کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے. بارش طلب کرنے کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے، اس سے صلاۃ استسقاء کہتے ہیں، اس کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے. و فزع، اور صلاۃ فضا کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. و ظلمۃ، اور دن کے وقت اگر تاریکی چھا جائے تو اس کے وقت غسل کرنا مستحب ہے. و ریح شدیدۃ، اور شدید آندھی کے وقت بھی غسل کرنا مستحب ہے.